وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اگر اللہ ہی چاہتا تو یہ شرک نہ کرتے۔ بڑی کانٹے کی بات بڑی صحیح جگہ پہ آئی ہے کہ کھول کھول کے اللہ تعالیٰ آیات بیان کر رہا ہے، کسی کو یہ دماغ میں آ سکتا ہے، اس کے باوجود اکثریت بات نہیں مان رہی ہے، تو لگتا ہے کوئی اللہ کا زور ہی نہیں چل رہا بندوں کے اوپر۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا نا کہ یہ ہدایت قبول کریں تو اللہ نے لا تعداد ہمارے اعتبار سے تو کروڑوں اربوں فرشتے پیدا کیے ہیں، جن کو بلٹ ان جسے کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے ان کو لیے ہدایت سیٹ کر دی ہے، وہ تو نافرمانی نہیں کرتے۔ اگر اسی طرح کی مخلوق انسان بھی اللہ نے بنانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دیتا، آنے واحد میں لوگ ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے رضی اللہ عنہم اجمعین۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا۔ اب یہ بات پھر دوبارہ ریپیٹ ہوگی، یہ اس کی تکلیف، اس کی انٹینسٹی اس وقت آپ کو سمجھ آئے گی جب آپ کے پس منظر میں ہو کہ ایک شخص اکیلا 13 سال سے دعوت توحید پیش کر رہا ہے، تکلیف اٹھا رہا ہے، اس کے باوجود صرف 125 بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ وہ شخص کس کرب سے گزر رہا ہے، وہ اپنی ایفرٹ پھر بھی پٹ کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ جہنم سے بچ جائیں۔ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تمہاری مثال پتنگوں کی سی ہے، تم آگ پہ گرتے ہو اور میں تمہارے کمر بند سے پکڑ پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لے کے آتا ہوں، اس جہنم کی آگ سے بچاتا ہوں۔ اب اس چیز کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے اس دعوت حق کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا تھا۔ بعض اوقات آپ کو ظاہر ہے ایک شریف انسان کو بعض اوقات یہ بھی خیال آ جاتا ہے کہ یار شاید میری بات سمجھانے میں کوئی خامی رہ گئی ہو تو میں ایک ٹرائی اور کر کے دیکھ لوں، اور پھر اللہ نے جب مجھے یہ کام سپرد کیا تو میں اس کا اچھا رزلٹ نکال کے بتاؤں۔ تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا آپ نگہبان نہیں ہیں۔ لیکن پیغمبر کس طرح نہ ایسے کرے، اس کی نیچر ہی اللہ نے ایسے بنائی ہے۔ اسے تو پتہ ہے جہنم کا عذاب کیا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں۔ جو اپنی آنکھوں سے سب کچھ جسے اللہ نے دکھا دیا ہو، وہ انسان بھی ہو، انسان بہرحال انسان ہوتا ہے، اس کے احساسات ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں سورہ طٰہٰ میں آیا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، اے نبی ہم نے قرآن اس لیے آپ پہ نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے، جو اللہ کا خوف کھانے والا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے دوستیوں سے متعلق، یعنی آپ کو ہم نے ٹارگٹ دیا تھا اتنے بندے جنت میں جانے چاہیے تھے، گئے تو اتنے ہیں، زیادہ تر دوزخ میں چلے گئے۔ آپ کی کوئی اس اعتبار سے پرسش نہیں ہوگی کہ لوگ جہنم میں کیوں پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پرسش نہیں ہو رہی نا، تو میں اور آپ تو پھر بھی ان کے ڈاکی ہیں۔ ہم بھی صرف بات کریں، کوئی قبول کرتا ہے کرے، نہیں کرتا نہ کرے۔ یہ سب سے بڑی غلطی جو دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں میں آ جاتی ہے نا، کہ وہ لوگوں کو زبردستی ہدایت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ جینون ہے، انسان تو ایک بلی کو بھی نہیں آگ میں جلتے ہوئے دیکھ سکتا، وہ انسان اس لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال اگر کسی کی قسمت میں ہی گمراہی لکھی ہوئی ہے تو سر چاہے وہ پیغمبر کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ اور جس کی قسمت میں ہدایت لکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دور دراز کا ایک حبشی غلام عمار ابن یاسر یا بلال حبشی کیوں نہ ہو یا سلمان فارسی کیوں نہ ہو، وہ ہدایت پہ آ جائے گا۔ یعنی قسمت سے مراد میں وہ والی قسمت نہیں جو لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہی لکھا ہوا ہے، نہیں، مراد یہ کہ جو بندہ حق قبول کرنے والا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے۔ تو آپ نے نا اعراض کرنا ہے، اپنا ٹائم ان کے اوپر نہیں کرنا کہ آپ غم کر کے بیٹھ جائیں اور ٹھیک ہے یہ بات قبول نہیں کر رہے، آپ دوسرے کے سامنے بات رکھیں۔ اور دیکھیں دعوت قبول کی اہل مدینہ نے، نبی علیہ السلام کو آلٹرنیٹو ایک آپ سمجھ لیں دار ارکم یا اکیڈمی یا آلٹرنیٹو بیس پرووائڈ کی ہے مدینہ کے لوگوں نے۔ جو بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، دوسرے والی بیعت، جس میں آ کے اوس اور خزرج آپ کو لے گئے، باقاعدہ معاہدہ ہوا بنو ہاشم کے ساتھ قبائلی سسٹم میں۔ حضرت عباس اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے، لیکن چچا تو تھے حضور کے، پشت پہ تو کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہوا
کہ بھئی تم میرا بھتیجا لے کے جا رہے ہو، اس گارنٹی کے اوپر میرے ساتھ ریٹرن میں ایگریمنٹ کرو کہ کوئی لاس نہیں انہیں پہنچاؤ گے. اور دیکھیں بس مدینہ جانے کی دیر تھی تو ایسے اللہ تعالیٰ نے اس دعوت کو عروج دیا ہے کہ 13 سال میں 125 بندے مسلمان ہیں، اگلے 13 سال کے اندر رومن اور پرشین امپائر بھی گر گئی ہے. کتنی بڑی کامیابی ہے. وہ تھریشولڈ پوائنٹ اچیو ہو گیا. یہ انسان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کی زندگی کی دعوت کی کامیابی کا تھریشولڈ پوائنٹ کس وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہوتا ہے نا. اس لیے آپ کا کام ہے محنت کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں. اور بعض اوقات تو انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو جاتا ہے جو کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا. مثلا ہم اپنی دعوت کے بارے میں تو ہم نے کوئی ٹارگٹ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونا ہے، اس میں سے کیا نکلنا ہے. اب اتنا کچھ نکلا ہے کہ ہم اس کو سنبھال نہیں پا رہے کہ یار کیا کریں. یہ تو مطلب یہ اللہ ہی سنبھالنے والا ہے، پہلے بھی اللہ نے سنبھالا ہے. آپ دیکھیں میں جب بھی ممبر پہ چڑھتا ہوں لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ میں نے جس کو کہتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے نا، یہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی، میں نے بس وہ ایک ہی بات پکڑ لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نا ایک بات کی رٹ لگا لینا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یا اللہ نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، نہ نیکی کرنے کی کوئی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی. یہ تیرے نبی کی دعوت ہے، تو نے اسی کو چلانا ہے، ہم تو اپنے ریسورسز نہیں مینج کر سکتے. تو بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ. وما انت علیہم بوکیل، اور اے نبی ہم نے آپ کو ان پر کوئی ذمہ دار بھی نہیں بنایا. نہ آپ ان پہ نگہبان ہیں اور نہ ذمہ دار ہیں. اگر کل کو کچھ ہو گیا یہ خود بھگتیں گے. اسی کو کہا گیا وما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ تو نہیں مگر پہنچا دینا. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا، انسان ہی ہوتا ہے نا یار، انسان کا دل پسیجتا ہے. پھر اللہ نے یہاں تک کہا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے اس غم میں کہ لوگ اس قرآن پہ ایمان نہیں لے کے آ رہے. ٹینشن نہیں حضور کی ختم ہوئی. یہ میں آپ کو بتا دوں، اتنا کچھ کہنے کے باوجود اور بار بار یہ درجنوں دفعہ ٹاپک قرآن میں آیا کہ اے نبی چھوڑ دیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آپ نے ٹینشن نہیں لینی، ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کام کر دیا ہے. سرکار اتنی جس کو گارنٹی دی جائے اس کے بعد تو ہونا چاہیے وہ ٹینشن لینے ہی چھوڑ دے. لیکن نہ، ٹینشن تے آخری ساہ تک نہیں چھڈی. اللہ کے نبی نے ٹینشن لئی ہے کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ میرے ساتھ ہمدردی اور ایک اللہ کی جو صفت عدل ہے اس کے کانٹیکس میں یہ بات کر رہا ہے، لیکن مجھے تو پتا ہے آگے کیا ہونے والا ہے. تو میں ایک انسان کی انسان کے ساتھ جو ہمدردی ہو سکتی ہے نا، جسے کہتے ہیں نا آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے فیور دی ہے، یہ آؤٹ آف دا وے فیور تھی. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سراپا رحمت وہ اللہ کی. اور اس کے پیچھے بھی اللہ ہی ہے، یہ اللہ نے ہی حضور کو ایسے بنایا ہے. ہاں وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ کی رحمت ہے نبی کہ تم ان کے لیے بڑے نرم مزاج ہو. اگر تم تند مزاج ہوتے تو تمہارے صحابہ کب سے تمہیں چھوڑ چکے ہوتے. اور اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم ہو. وہ رحمت کا تقاضا بھی اللہ نے، یعنی وہ جو قوالی ہے نا گھورک دھندے والی، وہ ساری بھی غلط نہیں ہے، یہ اس کا پورشن بڑا زبردست ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی خود حالات و واقعات پیدا کرتا ہے. ابراہیم کو اپنے بیٹے کی مقتل گاہ تک لے کے آیا ہے، اینڈ پہ جا کے چھوڑ کے فدیہ بھی کر دیا، لیکن ایک بار جڑا نا جنہوں کہتے ہیں نا سا کڑا دیتا ہے، اینڈ پہ جا کے وہ بھی کر دیا. اور امام حسین علیہ السلام کو کربلا تک لے آئے. یہ اللہ کے کام ہے جی.